عمران کابینہ کے ایک اہم وزیر کی دو اہم ترین عسکری عہدیداروں سے پس پردہ ملاقات کے بعد حکومتی کیمپ سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی نوبت نہیں آئے گی اور معاملات اس سے پہلے ہی طے پا جائیں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومتی نمائندے کی خفیہ ملاقات کا مقصد تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ملک کو سیاسی عدم استحکام اور انتشار سے بچانا تھا، لہٰذا حکومت کی جانب سے یہ تجویز دی گئی کہ اگر حزب اختلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لے تو 6 ماہ بعد نئے الیکشن کروانے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کی اس ملاقات کے بعد حکومتی کیمپ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ چند اہم یقین دہانیوں کے عوض حکومت کو گھر نہ بھیجنے کی ضمانت مل گئی ہے اور اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد یا تو واپس لے لی جائے گی یا اسے ناکام بنا دیا جائے گا۔ دوسری جانب سیاست سے دوری اختیار کرنے اور نیوٹرل ہو جانے والے حلقوں نے اس تاثر کی سختی سے نفی کی ہے کہ ان کا حکومت اور اپوزیشن کی باہمی لڑائی میں کودنے کا کوئی ارادہ ہے یا ان کی جانب سے دونوں فریقین کے مابین مفاہمت کی کوشش کرنے کی کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وفاقی وزیر اور دونوں عسکری شخصیات کی ملاقات کا ایجنڈا اسلام آباد میں ہونے والی OIC کانفرنس کے حوالے سے امن و امان برقرار رکھنا تھا تاکہ بیرونی دنیا کو پاکستان کے بارے میں کوئی برا تاثر نہ جائے۔ چنانچہ اس ملاقات کے بعد اپوزیشن کی قیادت نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے کارکنان OIC کانفرنس ختم ہونے کے بعد اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 28 مارچ کو اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ممکنہ ووٹنگ سے ایک روز پہلے 27 مارچ کو اسلام آباد میں 10 لاکھ لوگ اکٹھا کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے جواب میں اپوزیشن جماعتوں نے بھی اپنے کارکنان کو 25 مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس معاملے میں کسی ادارے کے ساتھ کسی طرح کے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جلد اچھی خبر آنے کے دعوے بے بنیاد ہیں اور تحریک عدم اعتماد صرف اسی صورت میں رک سکتی ہے کہ عمران خان وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں۔ دوسری طرف سینئر صحافی کامران خان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو پیغام میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بہت جلد پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر آنے والی ہے اور ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے ایک درمیانی راستہ نکال لیا گیا ہے، جس کے بعد ملک میں نئے الیکشن اگلے سال کے شروع میں کروا دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ دعویٰ راولپنڈی میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس کے فوراً بعد کیا گیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جیسے اس کانفرنس میں اپوزیشن اور حکومت کے مابین کشیدگی کم کروانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم عسکری ذرائع نے سختی سے تردید کی ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس کے دوران کسی قسم کا کوئی سیاسی ایجنڈا آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوجی ترجمان کی جانب سے غیر جانبدار اور غیر سیاسی ہونے کا اعلان واضح ہے اور ادارہ اس پر قائم ہے۔ یاد رہے کہ طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر جانبدار ہو جانے اور اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد سے وزیر اعظم عمران خان شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اپنا اقتدار بچانے کی خاطر دوبارہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس لیے چند روز پہلے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جبکہ انسان کھڑا ہونے کے لیے اچھائی یا برائی میں کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ اب موصوف یہ فرماتے ہیں کہ 27 فروری کو 10 لاکھ انسانوں کا سمندر برائی کے خلاف اچھائی کا ساتھ دینے کے لیے اسلام آباد پہنچے گا، یعنی خان صاحب خود کو اچھائی کی علامت اور اپوزیشن کو بدی کی قوت قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب فوجی قیادت غیر جانبداری کو جانور سے تشبیہ دیے جانے کے باوجود نیوٹرل رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایک وفاقی وزیر کی دو عسکری شخصیات سے ملاقات کے بعد اڑنے والی افواہوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان میں کوئی صداقت نہیں۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع نے ملاقات میں مدد مانگنے کی تصدیق کی ہے، لیکن کہا ہے کہ یہ مدد اپوزیشن کے خلاف حمایت حاصل کرنے یا کسی اور مقصد کے لیے طلب نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کا مقصد عدم اعتماد کی تحریک کو واپس دلوانا، جلد انتخابات کی راہ ہموار کرنا اور اچھی طرز حکمرانی کے لیے اصلاحات لانا تھا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات نیک نیتی سے کی گئی اور اس کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام اور انتشار سے دوچار ہونے سے روکنا تھا۔
ज़राए का कहना है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बेहतर राब्ते के क़याम के लिए मदद की ज़रूरत है ताकि दोनों फ़रीक़ैन को इकट्ठा बिठाकर मुस्तक़बिल के सियासी रूट मैप और इस्लाहात के एजेंडे पर इत्तफ़ाक़ कराया जाए, जिससे मुल्क के अवाम का मुस्तक़बिल और पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़ायदा होगा। उनका कहना था कि ये काम किसी तगड़े और काबिल एतबार सालिस और ज़ामिन के बगैर मुमकिन नहीं। इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए एक हुकूमती ओहदेदार ने वाज़ह किया कि दोनों फ़रीक़ैन के माबैन मुफ़ाहमत के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की तजवीज़ दी गई है, जिसके एवज़ हुकूमत जल्द इंतखाबात का ऐलान करने के अलावा अपोजिशन से मिलकर इंतखाबी इस्लाहात भी कर सकती है। हुकूमती ओहदेदार ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन से कहा जा सकता है कि वो मिल बैठ कर बात करें और मईशत, गवर्नेंस, इदारा साजी, एहतसाब वगैरह जैसे मामलात पर मिलकर इत्तफाक़ राय हासिल करें ताकि मुल्क की सियासत बेहतर हो और अच्छी तर्ज हुक्मरानी और पायदार माशी पॉलिसियों को यकीनी बनाया जा सके। ताहम दूसरी जानिब अस्करी ज़राए का कहना है कि ना तो इन्हें इस तरह की कोई तजवीज़ दी गई है और ना ही वो ऐसी किसी तजवीज़ पर अमल दरामद बारे कोई किरदार अदा करने का इरादा रखते हैं, लिहाजा अफवाहें उड़ाने से गुरेज किया जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।